ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر قدم پر اور ہر سانس پر ہم یہ سوچا کریں کہ کہیں ہم کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہے، کہیں ہم کوئی ایسی بات تو نہیں کر رہے، کہیں ہم کچھ ایسا سن تو نہیں رہے، کہیں ہم کوئی ایسا پلان تو نہیں بنا رہے کہ جس سے ہمارا اللہ ناراض ہوتا ہو۔ ہونا تو یہ چاہیے ایک ایک لمحہ ہمارا، کیونکہ یاد رکھیے کوئی ایک لمحہ بھی ہمارا ایسا نہیں جو اللہ کے ہاں ریکارڈ نہ ہو رہا ہو۔ پہلے تو لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن جب سے یہ ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور بالخصوص جو ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اس میں آپ دیکھیے ہمارے ایکشنز بھی ریکارڈ ہو رہے ہیں، ہماری آواز بھی ریکارڈ ہو رہی ہے، ہماری آنکھوں کی حرکت بھی ریکارڈ ہو رہی ہے۔ ہم کسی دعوت میں جاتے ہیں، نارملی گھر میں ہم بے تکلف کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم کسی دعوت میں جاتے ہیں تو بڑے سلیقے سے اچھا لباس پہن کر اپنے آپ کو بڑا ریزرو رکھتے ہیں، کھانا بھی بس مختصر سا پلیٹ میں ڈالتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ہمیں یقین ہوتا ہے ہماری ویڈیو بن رہی ہے جس میں ہمیں دیکھا جا رہا ہے، ہمیں آبزرو کیا جا رہا ہے۔ تو یہ تو انسانوں کا بنایا ہوا سسٹم ہے عزیز ساتھی۔ کتنی عمارتیں ایسی ہیں جہاں ہم نے جب اپنی مسجد میں یہاں مدرسے میں تقریباً الحمدللہ 28 CCTV کیمراز لگائے ہیں، تو مجھے ایک دوست نے کہا کہ مفتی صاحب آپ ایسا کیجیے، جگہ جگہ پر لکھ دیجیے کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ یار ہم تو ویسے ہی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ مخلوق پر یقین نہ آئے، اللہ پر یقین ہو جائے۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہر انسان کے دل میں یہ بات آ جائے کہ اللہ ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے، کیمرہ دیکھے یا نہ دیکھے۔ تو پھر وہ پیغام تو ہمارے مقصد سے دور لے جائے گا دوستوں، کہ کیمرے سے نہیں ڈرنا، اللہ کی ذات کا خیال رکھنا ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ایک چھوٹا سا ویڈیو کیم ہمیں یہ اندازہ ہو جائے کہ ہماری ویڈیو بن رہی ہے، کتنا ہم اپنا خیال رکھتے ہیں، کوئی ایسی بات ہم نہیں کرتے، زیادہ منہ کھول کر ہنستے بھی نہیں ہے کہ ہم برے لگیں گے تصویر۔ تو عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت نے ہر انسان کے دونوں کندھوں پر یہ دو کیمز لگائے۔ ایک کیم ہے جو اس کی نیکیاں ریکارڈ کر رہا ہے، ایک کیم ہے جو اس کے گناہ ریکارڈ کر رہا ہے، جن کو ہم کرام کاتبین کہتے ہیں، جن کو ہم فرشتے کہتے ہیں۔ میں آپ کو سمجھانے کی غرض سے اس کی تعبیر کیمرے سے کر رہا ہوں۔ ایک ایک لمحہ ریکارڈ ہو رہا ہے، ہماری زندگی کا کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں کہ جو ریکارڈ نہ ہو رہا ہو۔ اور سورہ قاف میں اللہ نے بات اور واضح فرما دی، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ عمل تو دور کی بات ہے، تم جب کوئی بات کرتے ہو تو کوئی ایک لفظ ایسا نہیں کہ جس کو اللہ کا فرشتہ ریکارڈ نہ کر رہا۔ اب ہوگا کیا؟ یہ ساری ریکارڈنگ ہماری ایک ڈیٹا کی صورت میں USB ڈرائیو میں اکٹھی ہو رہی ہے، جو ہماری زندگی کی ڈرائیو ہے۔ اس پر ہمارا نام، بلدیت، مقام لکھا ہوا ہے، کیا کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، کہاں سے کما رہے ہیں، کہاں خرچ کر رہے ہیں، کتنا کھا رہے ہیں، کتنا ضائع کر رہے ہیں، یہ سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اور جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ کی طرف سے ہر انسان کے لیے ایک بہت بڑی LCD لگا دی جائے، اور اللہ کی طرف سے ہوگا کہ اس کی USB کو اس LCD کے ساتھ کنیکٹ کرو، اور وہ LCD چلنا شروع ہوگی تو اللہ فرمائیں گے اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ یہ ساری جو میں نے آپ کو تعبیر دی ہے، یہ میں نے سمجھانے کے لیے آپ کو، چونکہ آج کل ہمارے دور میں، ہمارے عصر میں، ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ اس کا ویڈیو کیمرہ اور جو ویڈیو جو دیکھنے کی صورتیں ہیں بہت زیادہ ہو گئی، تو اس لیے میں نے آپ کو تشبیہ دی، ورنہ قرآن کریم کہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے لکھا جا رہا ہے ایک لفظ، اور پوری ڈائری بن رہی ہے ہر آدمی۔ اور جب قیامت کا دن ہوگا اللہ وہ ڈائری اس کے سامنے کر دے کہ اللہ فرمائے خود پڑھو، تمہیں کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو گواہی کے طور پر لانے کی ضرورت نہیں ہے، تم نے جو کچھ کیا وہ سب تمہارے سامنے ہے۔ تو میں اس کی تعبیر یہ کر رہا ہوں کہ اس LCD پر ہماری پوری زندگی کی فلم چلنا شروع ہو جائے۔ ہم بچے تھے تو کیا ہوا، لڑکپن میں آئے تو کیا ہوا، جوانی میں آئے تو کیا ہوا، شباب میں آئے تو کیا ہوا، پھر کہولت میں گئے تو کیا ہوا، بڑھاپے میں گئے تو کیا، ایک ایک سیکنڈ کی ویڈیو ہمارے سامنے ہوگی، نہ ہم اس کو جھٹلا سکیں۔ اچھا کوئی ایڈیٹنگ بھی نہیں ہوگی اس میں،
کسی فرشتے کو اجازت نہیں ہے کہ وہ ہماری کسی نیکی کو گناہ بنا دے، گناہ کو نیکی بنا دے. کسی فرشتے کو اجازت نہیں ہے کہ وہ ہماری اس ڈائری میں سے، اس یو ایس بی میں سے ہمارے اعمال کو کٹ کر دے. بالکل اجازت نہیں. وہ اللہ کی براہ راست حفاظت میں ہر انسان کا ڈر. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. حق تعالیٰ فرمائیں گے مجھے فیصلہ کرنے کی ضرورت بعد میں پیش آئے گی تو خود دیکھ کیا کر کے آیا ہے اور تیرا انجام کیا ہونا چاہیے. اس روز عزیز ساتھیوں یہ جو مجرم ہوں گے، جو کفار، مشرکین، اللہ کو نہ ماننے والے، اللہ کے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے والے، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ. کلا، جب وہ جہنم کو بھڑکتا دیکھیں گے، اس کی آگ کی لپٹیں دیکھیں گے، اس کی حدت کی شدت دیکھیں گے تو وہ ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جائیں گے، کہیں گے یا اللہ ہمیں اس جہنم سے بچا، بدلے میں تو ہم سے جو چاہے لینا، ہم تجھے دینے کو تیار ہیں، ہمیں بچا. وہ آفر کریں گے ہماری بیوی کو جہنم میں ڈال، وصاحبتہ ہمیں بچا، واخیہ ہمارے بھائی جن پر ہمیں بڑا بھروسہ ہوتا تھا، جو ہمارے قوت بازو ہوا کرتے تھے، ان کو جہنم میں ڈال دے، ہمیں بچا. وفصیلتہ التی تؤویہ ہمارا خاندان، ہماری برادری، ہماری فیملی سب کو جہنم میں ڈال دے، ہمیں بچا. اور یا اللہ جو کچھ دنیا میں خزانے تھے، سونا چاندی ہیرے موتی وغیرہ وغیرہ وغیرہ، وہ ہم سب تجھے پیش کرتے ہیں، ہمیں بچا لے. حق تعالیٰ فرمائیں گے کلا، تمہیں میں نے پورا چانس دیا تھا دنیاوی زندگی، ایک روپیہ خرچ نہیں ہوتا تھا اللہ کو راضی کرنے میں، سال ہر سال میں نے تمہیں دے دیے، اور کبھی تمہاری برائیوں پر تمہاری پکڑ نہیں کی، تمہیں نقد عذاب نہیں دیا. تم نے اس چانس کو اویل کرنے کے بجائے ضائع کر دیا. انہا لظی نزاعۃ للشوی تدعو من ادبر وتولی وجمع فاوعی. یہ اللہ نے جہنم کے ایسے عذاب بتائے ہیں کہ جن کا ترجمہ کرنا ممکن. تو میرے عزیز دوستو، کتنا نادان ہے وہ انسان، مرد ہو یا عورت، عربی ہو یا عجمی، کالا ہو یا گورا، امیر ہو یا غریب، بیمار ہو یا صحت مند، بادشاہ ہو یا فقیر، اگر اس نے اللہ کو ناراض کر دیا، اس سے بڑا نالائق کوئی